مولانا اسی کے ریلیٹڈ ایک سوال اور آیا ہے کہ ایک ساتھی شیعہ دوست ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ کے پاس جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں اور میں ان کو چھوڑ کر آپ کی اہل حدیث کتابوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں؟ اس بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ نہیں، جس شیعہ دوست نے یہ کہا مجھ پر الزام لگایا، میں بالکل نہیں کہتا کہ شیعوں کی ساری ضعیف ہے، نہ میں کہتا ہوں سنیوں کی ساری ٹھیک ہے۔ آپ نے سارا خطبہ سنا، کدھر بھی گپیں بھری ہیں ادھر ہی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہے نا کہ وہ اپنے مواد کا جائزہ لے، اس کو پرکھے، جو اچھی باتیں لے۔ میں خود کتنی بار اہل بیت کی روایتیں بیان کرتا ہوں، خود ہمارے یہاں میں کئی مرتبہ لوگوں سے کہتا ہوں، اور میں میدان عرفات میں ساتھ رکھتا ہوں، ہر روز میرے پاس ہوتی ہے، روزانہ ورد کرتا ہوں قرآن کے ساتھ صحیفہ کام جو امام زین العابدین کی دعائیں ہیں۔ اب اس کو پڑھیں آپ، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے اور اس کی شرح جو مفتی جعفر حسین مرشد نے کی، یقین جانے جس طرح کی وہ عربی آلہ تھی نا، اردو ترجمہ کرنے میں مفتی صاحب نے کمال کیا۔ وہ لکھنؤ میں پڑھے تھے، اس لیے ان کی اردو بھی بیٹا ٹکسالی موتی، اور جو شرح آگے کہ والدین کے لیے دعا، اولاد کے لیے دعا، پڑوسیوں کے لیے جو بھی دعائیں نا، پہلے اللہ کی حمد ہے، پھر حضور کی درود ہے، ہر ایک کے 50-60 دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو آپ پڑھیں گے نا شرح، آپ لیکچر دینا چاہتے ہیں نا کہ والدین کا کیا حق ہے، وہ دعا میں آ جائے گا، شرح میں کر دیں گے کہ دعا کے رنگ میں مانگتے جاتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے، میں اپنی آواز ان کے سامنے پست رکھوں، ہر وقت جھکا رہوں، فوت ہو گئے تو ان کے لیے دعائیں کئی کی صفوں کی، بیٹوں کے حال آ جائے گا، ان کے جو حقوق ہیں کہ بیٹوں کے بارے میں ہماری ذمہ داری، پڑوسی، اسلامی لشکر، ہر شے، توبہ استغفار، اور جو 7 دن کی دعائیں نا کہ سوموار کو یہ پڑھو، اتوار کو، وہ ہر روز کی ایک صفحے کی دعا بھی، تو بہترین کتاب ہے۔ اب دیکھیں کہ جب لوگ گرفتار کر کے حضرت زید بن علی کے بیٹے کو لے جا رہے تھے، انہوں نے بنو امیہ کے خلاف جہاد کیا تو گرفتار ہو گئے یحییٰ، اب ان کو پھانسی دینے کے لیے ظالم لے جا رہے تھے۔ تو راستے میں پھر ایک ساتھی ملا، اس کو انہوں نے کہا یار اگر مجھے یقین ہوتا نا میں بچ جاؤں گا تو یہ کتاب میں کبھی نہ تجھے دیتا، یہ میرے پاس بہت خزانہ تھا، مگر اب چونکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ مجھے چھوڑے گے تو یہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ میرے دادا کی لکھوائی ہے زین العابدین کی، میرے باپ زید نے، ان کے بیٹے نے پاس بیٹھ کے لکھی، تو یہ تم مدینہ جاؤ تو امام جعفر صادق کو دے دینا، میرے خان وہ چچا کے بیٹے۔ تو جب وہ آیا اس نے دی نا وہ کتاب، تو امام نے بھی اپنا نسخہ نکالا، اپنے باپ باقر کا لکھا، بھائی سے زید اور باقر، تو ایک لفظ کا فرق نہیں ہے۔ اب اس کو زبور آل محمد کہتے ہیں بیٹا، جیسے داؤد کا زبور تھا نا، ایسی دعائیں۔ اب شیعہ کہتے ہیں ان کی مرضی، بھائی غلط چیزوں کو رد کرو، خاک سنیوں کے جو صحیح باتیں لے لو۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو خطبے ہیں نہج البلاغہ، ان کی شرح بھی جو مفتی جعفر حسین نے کی وہ بھی بے نظیر کتاب۔ اگر کوئی باتیں غلط ہے ٹھیک ہے، مفتی صاحب اللہ ان کو معاف کرے، اعلیٰ درجہ دے، ملاقات ہوئی تو میں نے کہا مفتی صاحب آپ نے لکھا کہ حضرت فاطمہ نے نا تحریر پیش کی کہ یہ فضل جو ہے نا رسول اللہ ہمیں دے گئے تھے، یہ مجھے ہبہ کر دیا تھا، اس لیے وہ اگر مجھ سے نہ چھینو۔ انہوں نے وہ کاغذ پکڑا، اس پر پھونکا اور اس کو پھاڑ دیا۔ یہ سنی یاروں کو کہتے ہیں، سیب ابن الجوزی نے لکھا یار یہ حال ہے کہ حضور کی تحریر تھی، پھونک دیا اور پھاڑ دیا اس کو۔ تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے لکھ دیا۔ اب یہ سیب ابن الجوزی سنی ہوتا تو ہم سنی مانتے نا، یہ بات کہنے لگے توبہ توبہ توبہ، یہ سیب جو ہے یہ سنی نہیں۔ میں نے کہا اس کا جو نانا تھا نا ابن الجوزی، وہ ہمارا محدث، وہ اہل سنت کا عالم ہے، یہ رافضی ہو گیا تھا، ننگا چٹا شیعہ تھا۔ اس نے اگر یہ تذکرہ خواص الامت وغیرہ لکھی، یہ آپ کا ہی پتہ ہے، بے سند باتیں لکھی، حیران رہ گیا۔ انہوں نے کہا بڑے بڑوں سے سنیوں سے میری بات ہوئی، یہ نہیں کسی نے کہا۔ میں نے کہا میں نے کیا کہنا، میری تو عمر گم ہو گئی اسی میں کہ میں نے ہر شے کا کھوج انکار کہ یہ چلی کہاں سے، اس کی حقیقت کیا۔ اس لیے یہ سیب ابن الجوزی بالکل جھوٹا آدمی ہے، کوئی کسی نے صحیفہ نہیں پھاڑا نہ کوئی بات۔ ایک سوال میں نے اور ان سے کیا تھا کہ یہ جو کرتے ہیں جھنڈا اور یہ ماتم اور یہ سارا، یہ کوئی ہے؟ یقین جانے مسجد میں بیٹھا ممبر پر مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے مذہب میں ایک تو ہوتا نا کوئی رائی جس کا پہاڑ بنا، رائی بھی کوئی شیعہ مذہب میں نہیں، یہ گھوڑے اور یہ جلوس اور یہ جھنڈے۔ تو میں نے جب کہا کہ پھر مفتی صاحب روکیں، انہوں نے کہا مولوی صاحب کون روک سکتا، جب قوم میں ایک بات پھیل جائے اس کی مخالفت کون کر سکتا؟ چپ ہو گئے ہم سارے، جانتے ہیں کہ سارا کام غلط، تو آج ہم پھر گونگ ہو جاتے ہیں نا، بول نہیں سکتے۔ یہ دلیری کون کرے؟ ہر کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ ساری دنیا اس کو گالیاں دے رہے ہو، بیچارہ کہ نہیں جو حق ہے وہ میں نے کہنا۔
کتاب میں اچھی ہے، شرح نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ کی شرح پڑھنے پڑی۔